94 نیوز، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان طارق انس ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاک ہیلتھ کیئر شاہ جمال لاہور میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر میاں عزیز الرحمان جو کہ اسپیشلسٹ ہیں معدہ و جگر کے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو بیماریاں ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہیں ان کی اصل ریزن کیا ہے اور کس طرح ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ڈے بائی ڈے یہ جو بیماری ہے، ابھی میں نے بتایا، آپ نے بھی سنا ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے کہ یہ بڑھ رہی بیماری؟ دیکھیں، اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمارا لائف سٹائل ہے، دوسری آج کل جو کنٹامینیشن فوڈ کے اندر ہے، کیونکہ اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، اب اس میں بچت کم رہ گئی ہے۔ اس بچت کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ خالص چیزیں جو ہے وہ مہیا نہیں کی جاتی، اس میں پھر امپیورٹیز ڈالی جاتی ہیں، اور تو اسی سلسلے میں پھر جب ہم لوگ وہ کھاتے ہیں۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ ہے جو یہ ڈفرینٹ قسم کی اسپرے کی جاتی ہیں، لائک جو آرگینک چیزیں ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو ایک خاص طور پہ جیسے اگر بہت زیادہ کامن آپ دیکھیں کہ گندم کی مثال لے لیں کہ اس کے لیے 3-4 اسپرے کی جاتی ہیں۔ اب وہی اسپرے شدہ جو وہ ہے گندم، جب ہم وہ کھائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے پھر کینسرز اور مختلف قسم کی بیماریوں کی شکل میں رونما ہوں گی۔ آپ کے کہنا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم بیسیکل چیز آرگینک، جیسے آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے کہ اسپرے ہوتی ہے، تو بیسیکل وہ بھی اوریجنل نہیں ہے، حالانکہ وہ زمین سے بالکل وہ اگ رہا ہے، لیکن اسپرے کی وجہ سے وہ بھی اوریجنل نہیں ہے۔ اچھا، یہ کون کون سی چیزوں کا مطلب کہ استعمال کم کرنا چاہیے جس سے معدے یا جگر کی بیماری میں کمی آئے؟ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ جتنا گھر کے قریب آپ رہیں گے، گھر کا کھانا کھائیں گے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ باہر کے لوگ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ اب مختلف قسم کے جو ہماری سہولتیں مل گئی ہیں، جیسے فوڈ پانڈا ہے کہ گھر میں بیٹھے آپ مختلف چیزیں منگا لیتے ہیں۔ تو ان سہولیات کی وجہ سے جو ہے ہم باہر ہوٹلز پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں، تو گھر کے کھانوں ہم کم کھاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو بازاری کھانے کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں ہمیں آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کی بھی بہت بڑی یہ ریزن ہے کہ جو بیماری گھروں میں، اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب آج کل لوگ بہت زیادہ لیزی ہو گئے ہیں، اور میرا خیال اس کا نیند کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے، جو لوگ کم سوتے ہیں۔ کہ بالکل ڈیفینیٹلی جو آج کل موبائل کا یوزز بہت ہو گیا ہے، بچے تو ہیں ہی لیکن بڑے بھی جو ہے وہ لیٹ نائٹ موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، اور پھر آ کے جب آئیں گے ہمیں چیک اپ کے لیے کروانے، تو یہی بتائیں گے کہ جی ہماری جو ہے نا نیند پوری نہیں ہوتی، اور جب ریزن پوچھی جائے گی تو وہ موبائل پہ مختلف قسم موویز اور انگیج رہتے ہیں۔ تو یہ موبائل کی وجہ سے اور یا مختلف انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے لیٹ نائٹ جاگتے ہیں، اور پھر صبح اپنے ورکنگ پہ جانا ہوتا ہے، تو ان کا ٹائم ڈیوریشن جب کم ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ باڈی کے اوپر پڑتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، زیادہ تر مریض آپ کے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ کس بیماری کے آ رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ میری اسپیشلٹی جو ہے وہ معدہ اور جگر کی ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ معدہ اور جگر۔ ہاں، سیزنل وائز کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے آج کل ابھی یہ جون ہے تو ابھی برسات سٹارٹ ہو گئی ہے، کیونکہ سیزن تھوڑا سا پیچھے اس سال جو ہے وہ گیا ہے کہ برسات یوزلی جولائی کے اینڈ میں سٹارٹ ہوتا تھا، لیکن اس بار جون میں ہی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ کولرا جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، یعنی ہیضہ کے ساتھ آ رہے ہیں، موشنز کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان بیماریوں کے ساتھ ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو اس کی کیا ریزن ہے، یہ جو موشن بہت زیادہ ہے، یہ سیزنل ہے یا اس میں فوڈ کا بھی کوئی تعلق ہوتا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی اس میں فوڈ کا تعلق ہے، سیزنل بھی ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، ایک تو ہمیں جو کنٹامینیشن برسات ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی گھر میں بھی چاہے کوک کیا ہو، لیکن اگر وہ رات کا کھانا صبح کھایا جائے تو اس میں مختلف قسم کے بیکٹیریا آ جاتے ہیں، وہ جراثیم آنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ڈائریا لگتا ہے۔ اچھا، ویورز آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے، ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی رات کا کھانا، تو آپ کیا سمجھتے کہ کھانے کا جو طریقہ کار وہ کیا بیسک ہے؟ دیکھیں، کوشش کرنی چاہیے کہ کھانا جو ہے وہ فریش کھایا جائے، کیونکہ اب جو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو بہت مشکل ہے ہر گھر میں کہ وہ تینوں ٹائم کا جو ہے کھانا وہ فریش کوک کر کے پکائیں، لیکن ایٹ لیسٹ اگر دوپہر کو کھانا پکاتے ہیں تو شام تک اسے 2 ٹائم پہ کر دیں۔ لیکن جو رائس ہیں ان کے اندر کریم کی بنی ہوئی چیزیں، ان کے اندر ان جراثیموں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ رات کو پکے ہوئے چاول جو ہے انہیں جب صبح اوون کرتے ہیں
تو ان میں جراثیم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ڈائریا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کویشچن میرے ذہن میں تھا کہ لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ چلے، جو میرے ذہن میں اوبیسلی کے لوگوں کو ذہن میں بھی ہوگا، اس میں ایج فیکٹ بھی ہوتا ہے، جو معدے کی یا جگر کی بیماری ہوتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے؟ جی بالکل، ایج فیکٹر تو ظاہری بات ہے، جیسے جیسے اولڈ ایج ہوتی ہے ان میں امیونٹی کم ہوتی ہے، جیسے بچوں میں امیونٹی کم ہوتی ہے، پھر جب ایج بڑھتی ہے تو امیونٹی بڑھتی رہتی ہے، اور پھر ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد جو ہے جیسے ایج بڑھتی ہے، جیسے 40+ ہوتی ہے تو لوگوں میں امیونٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ جلدی اس پہ ڈیفینس کم ہو جاتا ہے اور بیماریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ میں پیشنٹس کو اور اپنے دیکھنے والوں کو ایک میسیج دیں، آپ کا جو اسپیشل لسٹ ہے، آپ اسپیشل ہیں جس شعبے میں، اس والے سے۔ جی ایک تو یہ کہ اچھی میڈیسنز آنے کی وجہ سے ہیپاٹائٹس جو ہے بہت کم ہو چکا ہے، کیونکہ ادروائز لیور میں سب سے زیادہ جو کامن پاکستان کے اندر بیماری تھی وہ ہیپاٹائٹس تھی۔ اب جو اس کے بعد اب جو زیادہ پرابلم آ رہی ہے جو دیکھنے میں، اور جس کے ہمارے پاس بہت زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں، وہ فیٹی لیور کے آ رہے ہیں، اور اس کی بھی جو ریزن کہ چربی جمع ہو جاتی ہے، آئیں گے ہمارے پاس کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ چربی آ گئی ہے۔ یہ بیسیکلی بیماری پہلے فارن کنٹریز میں کافی زیادہ تھی، کیونکہ وہاں پہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کافی یوز کیا جاتا تھا، تو اب ہمارے کیونکہ یہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے تو اب یہ والی بیماری جو فیٹی لیور کی ہے یہ ہمارے بھی پاکستان میں کافی زیادہ ان ہو گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فریش کھائیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ باہر کا جتنا کم سے کم ہو سکے ہم لوگ کھائیں، گھر کا ہی، اور فریش فروٹس کھائیں، تو یہ چیزیں جو ہے اور سبزیاں استعمال کریں، کیونکہ آج کل چکن کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اب چکن میں کو جو خاص طور پہ فیڈ دی جاتی ہے وہ اس کو چند دن کے اندر وہ چھوٹے چوزے کو بڑی مرغی میں کنورٹ کرتا ہے۔ اب وہ بتائیں کہ اتنے زیادہ جب وہ چیز ہم کھائیں گے تو ہمارے ہارمونز اور اوور آل باڈی کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہے، ڈائریا کی آج کل بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے سیزنل وائز کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سردیوں میں چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، اسی طرح یہ جب برسات جب بھی آتا ہے ہر سال، تو اس میں جو کیونکہ چاہے گھر میں ہم کوکنگ کریں لیکن اس میں کنٹامینیشن ہو جاتی ہے، جراثیم آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈائریا جو ہے وہ کامن ہے برسات کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اس بیماری کو گھر میں بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے یا مسٹ ہے کہ اس میں کمپلسری ہے کہ ہاسپٹل میں آنا؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے، اگر تو بہت زیادہ الٹیاں آ رہی ہیں، بہت زیادہ موشن آ رہے ہیں، تو اس پہ خاص طور پہ جو اولڈ ایج لوگ ہیں یا جو بچے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہو تو ان کو فوراً جو ہے ہاسپٹل میں لے کر آنا چاہیے۔ ہاں اگر خالی موشنز ہیں تو اس میں جو ہے کئی دفعہ جو گھر میں ٹریٹمنٹ کی جائے تو وہ کور ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ویورز کو بتائیں اس بیماری کے بارے میں کہ کس طرح اس کے اوپر مزید کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ برسات، کیونکہ ابھی یہ کوئی 2 مہینے یہ برسات کا سیزن چلے گا، اس بار ذرا برسات جلدی آ گیا، یوزلی جولائی کے اینڈ پہ آتا ہے لیکن اس بار جون میں آ گیا ہے، تو اس میں چاہیے کہ فریش جو ہے وہ کھایا جائے، باسی کھانا جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ہم لوگ رات کا بچا ہوا کھانا جو ہے وہ صبح استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈائریا لگنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کو مفت میں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ویڈیوز کے اندر، اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ کریں۔ ڈی او پی یعقوب بٹی کے ساتھ اپنے میزبان طارق انس ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ 94 نیوز، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔